بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم لیکچر نمبر 2 کو شروع کریں گے اردو گرامر کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے لفظ اور اس کی اقسام کے بارے میں۔ لفظ کیا ہے اور اس کی اقسام کون کون سی ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں لفظ اور اس کی اقسام۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں لفظ کی تعریف۔ لفظ حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے۔ حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے۔ جب بہت سے حروف آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک لفظ بنتا ہے۔ مثلا یہاں پہ دیکھیں آپ، الف، سین، کاف، واو، لام۔ تو یہ کیا بنے گا؟ جب یہ حروف آپس میں ملیں گے تو یہ بنے گا، ایک لفظ بنے گا اسکول۔ اسی طرح آپ نیچے دیکھیں، کاف، تے، الف، بے۔ تو یہ جب آپس میں حروف ملیں گے تو یہ بنے گا کتاب۔ ٹھیک ہے، اس طرح یہ تھی لفظ کی تعریف۔ اب عزیز طلباء ہم دیکھتے ہیں لفظ کی اقسام کے بارے میں۔ اگر ہم تھوڑا سا ادھر دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلمہ اور محمل۔ لفظ کی 2 اقسام ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ کیا ہے؟ بامعنی لفظ، جیسا کہ کرسی، میز، روٹی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں محمل، تو محمل کیا ہے؟ بے معنی لفظ۔ اب دیکھیں یہاں پہ بامعنی اور بے معنی میں کیا فرق ہے۔ بامعنی کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہو، جو لفظ کوئی معنی رکھتا وہ بامعنی لفظ ہوتا ہے، اور بے معنی جس کا کوئی معنی نہ ہو، وہ ویسے ہی بامعنی لفظ کے ساتھ بولا جائے۔ تو بے معنی لفظ میں دیکھیں آپ، کرسی کے ساتھ ورسی، میز کے ساتھ شیز، روٹی کے ساتھ بوٹی اکثر بولا جاتا ہے۔ تو یہ ہیں محمل الفاظ، یا اسے کہتے ہیں بے معنی لفظ محمل۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کلمہ کی تعریف، یعنی کہ لفظ کی جو 2 اقسام ہیں، کلمہ اور محمل۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کلمہ کی تعریف۔ اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اگر نمبر 2 پہ دیکھیں تو آپ یہ بھی تعریف آپ لکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہوں کلمہ کہلاتا ہے۔ یعنی وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہوں کلمہ کہلاتا ہے۔ نمبر 3 پہ دیکھیں آپ، بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے۔ جس لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہو وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ نیچے اس کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ مثلا پانی، روٹی، کرسی، بات، جھوٹ، میز، کتاب، قلم وغیرہ۔ تو یہ تھے وہ الفاظ جن کے کچھ معنی ہیں اور یہ کلمہ کہلاتے ہیں، یعنی اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں نیچے محمل کی تعریف۔ محمل کیا ہے؟ ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو محمل کہلاتا ہے۔ ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو محمل کہلاتا ہے۔ مثلا پانی کے ساتھ ہم اکثر بولتے ہیں وانی، جس کا کوئی معنی نہیں ہے، پانی بذات خود ایک نام ہے، تو یہ محمل میں کیا آئے گا؟ وانی۔ اور روٹی کے ساتھ ہم اکثر بولتے ہیں بوٹی، بات کے ساتھ چیت، جھوٹ کے ساتھ موٹ، میز کے ساتھ شیز، میز شیز، قلم کے ساتھ شلم، قلم شلم، دے دو۔ تو یہ ہیں محمل الفاظ یا محمل کی تعریف۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ چند اور مزید مثالیں دی گئی ہیں کلمہ اور محمل کی۔
تو اب دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کام، کام کے ساتھ کیا آتا ہے؟ کاج۔ کام کلمہ ہے اور کاج مہمل ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں مار، مار کے ساتھ دھاڑ، مار کلمہ ہے اور دھاڑ مہمل ہے۔ میل، میل کلمہ ہے، اس کے ساتھ دیکھیں جول، میل جول، اور جول جو ہے وہ مہمل ہے۔ اس طرح دیکھیں کوڑا، کوڑا، اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ کرکٹ، کوڑا کرکٹ۔ کوڑا کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے، اور کرکٹ کیا ہے؟ وہ مہمل ہے، یعنی جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ کالا، کلوٹا، کالا مہمل ہے اور کلوٹا مہمل ہے۔ کالا کلمہ ہے، کلوٹا مہمل ہے۔ سودا، سلف۔ اب یہاں پہ دیکھیں سودا کلمہ ہے اور سلف مہمل ہے، یعنی سودا کے ساتھ ہم اکثر بول دیتے ہیں سودا سلف لے آؤ، تو اس میں کیا ہوگا؟ سودا جس کا معنی ہے یعنی کہ کوئی چیزیں، کچھ چیزیں، سودا، اور سلف ویسے ہی اس کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عزیز طلباء یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 2 لفظ اور اس کی اقسام کے بارے میں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ کے اچھی تیاری کریں گے۔ والسلام۔